ماہ شوال المکرم کی 7 تاریخ ہے 1444 ہجری 27 اپریل 2023۔ فجر کے درس میں قواعد قرآنیہ کے حوالہ سے پیچھے ہم 2 درس لفظ شیعہ کے حوالے سے قرآن پاک میں سے پڑھ چکے۔ جیسا کہ کل بتایا تھا کہ آئندہ جو درس جو آج کا جس میں ہم شامل ہیں، اس میں ہم لفظ شیعہ کا معنی تفسیر سے بیان کریں۔ تو آج ہم تفسیر کے حوالے سے لفظ شیعہ کا معنی مختصر پڑھیں گے، اور یہ شیعہ کا جو معنی ہے وہ درس کے حوالے سے اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ تو کل ہم نے یہ بتایا 2 آیتوں سے متعلقہ کہ جو شیعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا جو شیعہ بنا ہوا تھا، اس کے الزامات جو اللہ تعالیٰ کے نبی کلیم اللہ پر اس نے لگائے، ان کے بارے میں بتایا گیا۔ اور پھر یہ بتایا گیا کہ قیامت والے دن جو لوگ جہنم میں پہلے نمبر پر پھینکے جانے کے لائق ہوں گے، ان میں سے ہر شیعہ کو یعنی ہر گروہ کو، متکبر کو اللہ تعالیٰ نکال کر اللہ کے حکم سے ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو دوسرے لفظوں میں یہ سمجھیں کہ دنیا میں مذہب شیعہ کا بانی کون ہوا؟ قرآن پاک کے حوالے سے فرعون۔ بانی کون ہے؟ فرعون۔ بنانے والا کون ہے؟ فرعون۔ یہ تب بات ہم کریں گے جب مخالف کہے کہ ہمارا مذہب تو قرآن میں ہے۔ تو یہ ہم آپ کو بات سمجھا چکے کہ قرآن پاک میں لفظ شیعہ ہے اور مذہب شیعہ نہیں ہے۔ تو لفظ شیعہ ہے وہ اچھے معنی میں یا برے معنی میں بھی ہے۔ تو مذہب جب کوئی ڈنڈورا یہ پیٹے کہ ہمارا مذہب شیعہ قرآن میں ہے، تو پھر ہم اس سے کہیں گے کہ اگر قرآن میں ہے تو بنانے والے کو دیکھو، قرآن پاک نے بتایا کہ بنانے والا کون تھا؟ ہاں، شیعہ مذہب بنانے والا کون تھا؟ فرعون۔ تو دنیا میں بنانے والا فرعون ہوا قرآن پاک کے حوالے سے، اور آخرت میں جہنم میں پھینکے جانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا۔ سورۃ مریم کی پچھلے دروس میں ہم نے آیت آپ کو بتائی۔ تو آج ہم تفسیر کے معنی سے دنیا میں اور پھر آخرت میں جو عذاب ہوگا ان شیعہ کو جو بنے ہوئے ہیں شیعہ، اس حوالے سے انہی کی تفسیر کے حوالے سے ہم چند باتیں کریں گے۔ شیعہ کی جو تفسیر ہے قرآن پاک کی، اس حوالے سے ہم دیکھیں کہ سب سے پہلے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، یہ جو پیچھے ہم 2 آیتیں پڑھ چکے۔ ان آیات کے تحت لکھتا ہے تفسیر مجموع البیان، یہ شیعوں کی تفسیر ہے، شیعہ مفسر ہے ان کا، اس نے یہ لکھا ہے، جلد نمبر 3 اور 4 اکٹھی ہے۔ ان آیات کے تحت یعنی ان الذین فرقوا دینہم کے تحت لکھتا ہے کہ اس کے معنی اس نے لکھے ہیں، 3 معنی اس نے بیان کیے۔ لفظ شیعہ کے 3 معنی اس نے بیان کیے۔ پہلا معنی وہ یہ بیان کرتا لکھتا ہے احدھا، یعنی ان میں سے ایک معنی یہ ہے انہم ہم الکفار والمشرکین، کہ یہاں آیت پاک میں شیعہ کن کو کہا گیا؟ کافروں اور مشرکین کو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیعوں کا مفسر کہہ رہا ہے۔ اور کون سی ان کی تفسیر ہے؟ مجموع البیان۔ کون سی تفسیر ہے؟ مجموع البیان، جلد نمبر 3 اور 4 جو اکٹھی چھپی ہوئی، اس میں اسی آیت کے تحت لکھا ہو۔ پہلا معنی کیا لکھتا ہے کہ جو شیعہ ہے ان آیتوں میں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، یعنی اس آیت پاک میں جو لفظ شیعہ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ یہ شیعہ کہہ رہا ہے کہ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ کفار اور مشرکین لوگ ہیں، یعنی کافروں اور مشرکوں کو قرآن پاک نے شیعہ مفسر کے بقول کافر اور مشرک کہا، یہ ایک معنی۔ دوسرا معنی وہ لکھتا ہے ثانیہا انہم ہم الیہود والنصارا، کہتا ہے دوسرا معنی یہ کہ شیعہ سے مراد یہاں یہودی اور عیسائی ہے، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا نا۔ تو ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو پارا پارا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، درو درگرو ہو گئے، تو وہ کون تھے؟ یہودی اور عیسائی تھے۔ تو لفظ شیعہ چونکہ ہے، ہم اسی لیے لفظ شیعہ کو سامنے رکھ رہے ہیں کہ ان کا ڈنڈورا ہوتا ہے کہ ہم شیعہ قرآن میں ہیں۔ تو شیعہ کا معنی ہم پہلے بتا چکے دروس میں۔ تو ان کے بقول دوسرا معنی شیعہ کا یہ ہے
کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو قرآن پاک نے ان آیات میں شیعہ کہا، یعنی گروہ در گروہ، ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے۔ آگے وہ تیسرا معنی لکھتا ہے، ثالثھا انہم اہل الضلالۃ والشبہات والبدع، یعنی تیسرا معنی وہ یہ لکھتا ہے کہ شیعہ اس کو کہتے ہیں جو گمراہ ہو، یعنی گمراہ کو، شہوت پرست کو اور بدعتی کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہم پہلے آپ کو بتا چکے کہ اہل سنت و جماعت سے خارج جتنے مذاہب ہیں، فرقے ہیں، وہ کیا ہیں؟ بدعتی ہیں، بدعتی، سمجھے؟ تو اس آیت پاک کے تینوں معنی جو بیان کیے شیعہ مفسر نے، ان میں سے ایک معنی تو اس نے کہا کہ کافر اور مشرک مراد ہیں، دوسرا معنی یہودی اور عیسائی مراد ہیں، اور تیسرا معنی لفظ شیعہ کا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ گمراہ لوگ ہیں، ایسے مراد گمراہ ہیں اور شہوت پرست ہیں اور بدعتی لوگ ہیں۔ تو شہوت پرست کی مثال تو واضح ہو گئی نا، یعنی اس کو ہر وقت عورتوں کا چکر ہو، شہوت پرست ہو، رنڈی بازی کرتا ہو، تو یہ تو خیر سے یہ شیعہ فرقہ میں جو عورت چکلے پہ بیٹھتی ہے اس کو باقاعدہ لائسنس گورنمنٹ کی طرف سے ایشو ہوتا ہے اور وہ متا کے نام پہ انہوں نے کاروبار اپنا چلایا ہوتا ہے، تو شہوت پرستی ہے، اور سے بڑھ کر اور کیا ہو۔ یہ ایک معنی، تین معنی اس آیت میں، یعنی ایک آیت پاک کے تحت۔ دوسری آیت پاک کا مطلب سمجھیں گے انہیں سے، یہ بھی لفظ شیعہ کی زبانی ہم سنتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ یہ تفسیر ہے مجمع البحرین۔ کیا تفسیر ہے؟ مجمع البحرین۔ اب اس میں یہ جو آیت پاک ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، یعنی یہ جو پیچھے ہم آیات پڑھ چکے، ہم نے ان سے پہلوں میں بھی رسول بھیجے تو انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اس آیت کا وہ ترجمہ معنی لکھتے ہوئے کہتا ہے، اور ساتھ دوسری آیت وہ معنی لکھتا ہے وشیعہ، اور یعنی جو شیعہ الفرقہ تھا، یہ فرقہ اذا اختلف فی مذہب و طریقۃ، یعنی شیعہ وہ ہے جو طریقے اور مذہب میں اختلاف کر جائے، یعنی حق سے ہٹ جائے، اسے شیعہ کہتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، یہ سورۃ قمر کی آیت کے تحت لکھا ہے۔ یہاں جو معنی ہے نا، یہ بڑا عجیب معنی لکھا ہے اس نے۔ اب یہ کہتے ہیں نا معنی ڈھونڈو جی، یہ کہتے ہیں لفظ معاویہ کا معنی ڈھونڈو۔ شیعہ کہتے ہیں نا، شیعہ کہتے ہیں سر کے اوپر قرآن رکھ کر کہتے ہیں کہ یہ آپ مولوی سنی مولویوں سے معاویہ کا معنی پوچھیں، تو ہمیں معنی پوچھنے کی ضرورت نہیں، بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن ہم آپ کو سمجھانے کے لیے بات بتا دیتے ہیں۔ لغت میں جو لفظی معنی ہوتا ہے وہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، کئی معنی ہوتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ لفظ معاویہ کا ایک معنی لغت میں لکھا ہوا ہے کتیا کا بچہ، یہ ایک معنی لکھا ہوا ہے۔ اب انہوں نے لغت میں سے وہی معنی لیا اور نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ پر بھونکنا شروع کر دیا۔ یہ ایک معنی جو لغت میں لکھا، اور بھی کئی معنی وہاں لکھے ہوئے ہیں۔ تو جہاں جو نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو، اس نام کا لغت سے معنی لے کر بک کرنا، یہ اصل ان بدباطن لوگوں کا کام ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارک تھی کہ کوئی نام آپ برا سنتے تو آپ اس کو بدل دیتے تھے، یعنی جو نام آپ کو پسند نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کو بدل دیتے تھے۔ جیسے نام برہ تھا، برہ، یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دیا اور فرمایا تم برہ نہیں بلکہ جمیلہ۔ غالباً ایک نام اور آسمہ نام تھا، آسمہ کا معنی گنہگار ہوتا ہے اسما کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام بدل دیا تو نام رکھ دیا جمیلہ۔ تو جو نام پسند نہ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بدل دیتے تھے، تبدیل فرما دیتے، یہ ایک اصول تھا اور اب بھی ہے۔ تو اگر یہ معاویہ کا معنی اتنا ہی نام برا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بدل دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا فرمائی اللہم ہادیا و مہدیا، اے اللہ اس معاویہ کو ہادی بھی بنا اور مہدی بھی بنا۔ تو اگر انہوں نے اسی حوالہ سے دیکھنا ہے، لغت کو ہی دیکھنا ہے، تو زینب کا لغت میں معنی دیکھ لیں۔ لفظ زینب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پاک ہے نا، حضرت زینب پاک، اور مولا علی پاک اور فاطمہ پاک کی بھی ایک بیٹی پاک ہے حضرت زینب پاک۔ تو اگر لغت میں ہی معنی دیکھنے تو زینب کا معنی دیکھیں۔ پھر اسی طرح لفظ عثمان کا معنی دیکھیں، لغت میں تو بہت بھیانک معنی لکھے ہوئے، اور لفظ موسیٰ کا معنی نہ جانے لغت میں کتنا برا لکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح نعوذ باللہ لغت کو لے کر ان پاک ہستیوں پہ بھونکنا یہ شروع کر دیتے ہیں یہ لوگ۔ تو لفظ معاویہ کے اور بھی کئی معنی، لفظ
لفظ معاویہ کا ایک معنی ہے چمکتا ستارہ. کیا معنی؟ چمکتا ستارہ. یہ بھی لغت میں لکھا ہے. یعنی ایسا ستارہ رات کو جب وہ روشن ہوتا ہے تو اسے دیکھ کر کتے بھونکتے ہیں. یہ بھی معاویہ کا معنی ہے لغت میں. یعنی ایسا ستارہ جسے دیکھ کر کتے بھونکیں. تو جو بھی حضرت معاویہ پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھونکے وہ سمجھو وہ بھونکتا کتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ ضمناً ہم نے بات کر دی. تو یہ معنی تلاش کرتے پھرتے تو اب شیعہ کا معنی ہم انہی کی کتاب سے بتا رہے ہیں کہ یہاں شیعہ کا معنی کیا لکھا ہوا ہے انہی آیات کے تحت. وہ کہتے ہیں اے اشباہکم ونظائرکم فی الکفر. یعنی جس طرح اس کی مثالیں کفر کے اندر موجود ہیں. وہ شیعہ اور جو شیعہ ہے الاتباع والاعوان والانصار ماخوذ من الاشیاء وهو حطب الصغار التي تشتعل بالنار وتعين حطب القبائل. اب اس عبارت کا مطلب سمجھے یہاں شیعہ کا معنی واضح ہو جائے گا. وہ کہتا ہے کہ جو شیعہ ہے نا شیعہ کا معنی اتباع کرنے والا. شیعہ کا معنی پیروی کرنے والا. شیعہ انصار کو کہتے ہیں. یہاں لفظ شیعہ ماخوذ ہے اور وہ یعنی یہ لفظ جو شیعہ ہے نا یہ کس چیز سے بنا ہے؟ اشیاء سے. اشیاء کا معنی ہوتا ہے چھوٹی لکڑی. کیا؟ چھوٹی لکڑی. یعنی لفظ شیعہ جس لفظ سے ماخوذ ہے بنا ہے وہ لفظ کا معنی کیا ہے؟ چھوٹی لکڑی. کیا معنی؟ چھوٹی لکڑی. اور وہ چھوٹی لکڑیاں کام کیا کرتی ہیں؟ یعنی جہنم میں جب آگ بھڑکائی جائے گی تو چھوٹی لکڑیاں پہلے پھینکی جائیں گی اور پھر بڑے بڑے لوگوں کو اس میں پھینکا جائے گا جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے. وہ کہتا ہے کہ چھوٹی لکڑی جب جہنم میں آگ چھوٹی لکڑیوں کے ذریعے بڑی لکڑیوں کو لگائی جائے گی تو یہاں شیعہ کا معنی کیا ہوا؟ وہ ایسی چھوٹی لکڑی جس سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی اسے شیعہ کہتے ہیں. یہ انہوں نے معنی لکھا ہے. سمجھ آئی؟ اور یہاں آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جب مرنے والے کو غسل دیتے ہیں نا غسل دینے کے بعد پھر یہ لکڑیاں کچھ لیتے ہیں. لکڑیاں وہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لے کر نا میت کے یہاں بغل کے نیچے رکھ دیتے ہیں. اور یہ اگر پوچھنا ہو کسی نے تو یہ عرفان جو آتا ہے نا یہاں عرفان میرال اس کے والد کا نام کیا؟ جہانگیر اب فوت ہو گیا یا زندہ ہے؟ ہاں اس سے پوچھ لینا. جہانگیر سے پوچھ لینا بھائی سانو پرانی اگر گل سنا بھائی اندے جے اٹاری چاکری کدے تو گیا ہے تو تے شیعہ ایک مریا ہے تو انہوں تو غسل دیتا تے کی ہویا ہوتے. جب میں پہلے یہاں رہ کے گیا تھا نا اس وقت وہ واقعہ ہوا تھا تو اس نے پھر ہمیں بتایا تھا. تو یعنی یہ ان کے کرتوت ہوتے ہیں. تو یہاں بھی لکڑیاں بغلوں میں اور جہنم میں بھی آگ جلانے کے لیے شیعہ کو یعنی پہلے داخل کیا جائے گا. اور یہاں دیکھیں پھر قرآن پاک نے تو ہمیں بتایا کہ جو شیعہ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ گروہ. کیا معنی؟ گروہ. اور اس کا معنی محب بھی ہے. تو وہ تو ہم کل بتا چکے کہ جتنی محبت ان کو ہے تو محب والا معنی تو ان پہ صادق آتا نہیں ہے. اب اس کا معنی ہم نے یہ پوچھا انہی کے مفسرین سے تو انہوں نے بتایا کہ شیعہ کے یہ تین معنی کافر بھی ہیں مشرک بھی ہیں یہودی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں شہوت پرست بھی ہیں گمراہ بھی ہیں اور بدعتی بھی ہیں. یہ ان کے مفسرین نے شیعہ کے معنی بتائے. اور ایک معنی آخر پہ چھوٹی لکڑی جس چھوٹی لکڑی سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی اس کو کیا کہتے ہیں؟ شیعہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ شیعہ. اب آخر پہ ہم وہی آیت پاک پہلی جو ہم نے بتائی تھی کہ یہ آیت پاک پڑھ کر جو کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن میں ہمارا مذہب قرآن میں وَإِنَّا مِنْ شِيَّتِهِ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ اور کہتے ہیں کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے. اب یہاں شیعہ کا معنی کیا ہے؟ طریقہ. کیا معنی؟ یہ انہی کا ترجمہ لکھا فرمان علی کا. یعنی بے شک ابراہیم بھی انہی کے طریقہ پر چلنے والوں میں سے تھے. کیا مطلب؟ ابراہیم علیہ السلام سے جو پہلے نبی آئے تمام نبیوں کا طریقہ دین ایک تھا نا. تو اس حوالہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ بے شک ابراہیم بھی انہی انبیاء کے طریقہ پر چلنے والوں میں تھے. جیسے ہر نبی نے اپنے دور میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسالت کی دعوت دی اور آخرت سے ڈرایا اور جزا سزا کو بتایا. تو وہی طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا. تو اس معنی میں قرآن پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو شیعہ فرمایا یعنی گروہ کے حوالہ سے. یقیناً سب نبیوں کا گروہ ایک ہے اور تمام نبیوں کا دین بھی ایک ہے.
اس حوالہ سے ابراہیم علیہ السلام کو شیعہ فرمایا گیا۔ تو یہاں اب وہ آ کر کہتے ہیں نا، اب ہمارا ان پہ سوال ہے، اب کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے، تو قرآن پاک فرماتا ہے ما کانا ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کانا حنیفا مسلما وما کانا من المشرکین۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، یعنی یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، یہ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ یہودی معاذ اللہ، وہ کہتے تھے۔ اور جو نصرانی تھے، عیسائی، وہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نصارہ میں سے ہمارے ہیں، ہمارے پیشوا راہبر ہیں۔ تھے یہ دونوں مشرک، یعنی یہودی اور عیسائی دونوں مشرک تھے، اور ان کا دعویٰ کیا تھا کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے، وہ ہمارے پیشوا ہیں۔ اب بھی یہودی عیسائی دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا دعویٰ رد کرتے ہوئے فرمایا ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، یعنی اے یہودیوں، جیسے تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، ایسے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، اور نہ نصارہ تھے، نہ عیسائی تھے، نہ نصارہ تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولیکن کانا حنیفا مسلما، بلکہ ابراہیم علیہ السلام تو ہر باطل سے جدا ہو کر، یکسو ہو کر اپنے رب کے حضور سرخم کرنے والے تھے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ دین حنیفہ مسلمہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے سر کو خم کر گردن کو جھکانے والے تھے۔ نہ وہ یہودی تھے، نہ وہ نصرانی تھے، وہ کون تھے؟ مسلم تھے، مسلمان تھے۔ وما کانا من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تو یہودیوں کا جیسے دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، اب ایسے ہی شیعوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو قرآن پاک نے شیعہ کہا تو لہذا ہمارا مذہب بھی قرآن میں آ گیا۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کی نفی فرما دی کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، اور نہ مشرکین میں سے تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے یکسو بندے تھے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر رکھنے والے تھے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کا مذہب شیعہ ہوتا تو پھر یہاں ولیکن کانا حنیفا مسلمہ نہ آتا، پھر اللہ تعالیٰ یوں فرما دیتا ما کانا ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ ولیکن کانا شیعہ، یعنی ابراہیم علیہ السلام نہ شیعہ تھے نہ یہودی تھے، اور لیکن وہ تو شیعہ تھے۔ پھر ایسے آیت ہوتی تو ایسی آیت کوئی قرآن پاک میں نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بات واضح ہو گئی۔ اب آخر پہ ایک حدیث پاک سے وہ دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ حدیث پاک سوائے کہ مورکا اور دیگر ہمارے سنیوں کی کتب میں لکھی ہوئی ہے، اگرچہ مفسرین نے لکھی ہے لیکن اس کے اوپر بحث نہیں کی، تو محققین نے اس کے اوپر بحث کرتے ہوئے یہ بات واضح کی۔ اور وہ حدیث پاک کیا ہے؟ تفسیر دور منصور میں بھی یہ غالباً ہے اور دیگر کتب میں بھی لکھی ہوئی تو ہے۔ اب وہ حدیث کیا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا علی انت و شیعتک هم الفائزون یوم القیامہ۔ وہ آیت اور یہ حدیث بڑھ چڑھ کر یہ ڈھڈورا پیٹیں گے جو شیعہ ہے۔ اور توجہ سیدھے بیٹھو، توجہ میرے طرف رکھو، بچے توجہ میرے طرف رکھو، سیدھے ہو کر بیٹھو۔ اب یہ حدیث پاک کا وہ سہارا لیں گے کہ مورکا اور دیگر کتب میں لکھی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گیا علی قیامت والے دن تم اور تیرے شیعہ کامیاب ہو گئے۔ یہ روایت یہ پیش کرتے ہیں، اے علی تو اور تیرے شیعہ قیامت والے دن کامیاب ہوں گے۔ اب یہ روایت پڑھ کر بغلیں بچاتے ہیں۔ مفسرین کا کام ہے نقل کر کے لکھ دینا کتاب میں بات کو، اور جو محققین ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر پوری بحث کرتے ہیں روایت کے اوپر، یہ صحیح ہے جھوٹی یا کیسی ہے۔ اب اس کا اصل حوالہ جو ہے، اصل حوالہ وہ ہے تفسیر ابن جریر میں۔ تفسیر ابن جریر یہ بہت پرانی تفسیر ہے، یعنی 310 ہجری میں ان کا وصال ہے امام ابن جریر علیہ رحمہ کا، جنہوں نے طریق تبری بھی لکھی اور قرآن کریم کی تفسیر بھی لکھی۔ یہ تبری تفسیر ابن جریر کے نام سے۔ اب اس میں انہوں نے سند لکھی ہے اس روایت کی، اور اس سند میں ایک راوی آتا ہے ابو جرود۔ اس راوی بدبخت کا نام کیا ہے؟ ابو جرود۔ اب وہ قذاب اور جھوٹا راوی ہے جو یہ بات کرتا ہے، تو ایک جھوٹے راوی کی روایت کو لے کر ان پاک ہستیوں کی طرف جھوٹ منسوب کرنا جو بات انہوں نے کہی نہیں ہے، اس بات کو ان کے نام لگانا یہ کتنا بڑا دھوکہ اور لیلا دریدی ہے۔ تو لہذا یہ روایت ساکت ہے،
اور اس روایت سے جو بغلیں بجانے والے بے وقوف قسم کے ہیں ذاکر، ان کے گلوکار نما ذاکر، اور جیسے ان کی شکلیں دیکھیں تو ان کی شکلوں سے کنجروں کی شکلیں اچھی ہیں، یعنی ان مردہ کی شکلوں سے کنجروں کی شکلیں اچھی ہیں، یہ جو ان کے ذاکر بنے ہوئے ہیں۔ تو اس روایت میں راوی ابو جرود ہے جس کا کوئی ہاتھ پہنی اور جھوٹا قذاب ہے، جھوٹی حدیثیں گھڑتا ہے، تو لہذا یا علیہ وشیت کا عمر یوم الفائزون عمر قیامہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اب آخر پہ ہم رجال کشی کے حوالہ سے ان کے جو راوی ہیں نا، ان کا تھوڑا سا تعارف آپ کو بتا دیں اور پھر ہم بات ختم کرتے ہیں۔ یہ کہ ان کے راوی جو روایتیں بیان کرنے والے ہیں، مثلا راوی کون ہے؟ جو روایت بیان کرے فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے، فلاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ تو یہ جو بیچ میں جتنے نام ہیں نا، فلاں 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 فلاں، یہ نام ہیں، ان کو کہتے ہیں راوی۔ کیا کہتے ہیں؟ یعنی حدیث مبارکہ کو بیان کرنے والے۔ اب مثال کے طور میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ وقاص نے سہیل سے، سہیل نے عرفان سے، عرفان نے تجمل سے، تجمل نے اویس سے، اویس سے بلال نے، یہ اتنے نام میں نے لیے، تو یہ کون ہوئے؟ راوی۔ اب ان راویوں میں سے اصل دیکھا جائے گا کہ فلاں راوی کس سطح کا سچا ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کا حافظہ کیا ہے، یا وہ جھوٹ تو نہیں گھڑتا، یا سچ ہے، یا اس کی کیا زندگی ہے۔ یہ تمام باتیں سمجھنے کے بعد پھر اس کی روایت پر عمل ہوتا ہے۔ یہاں آ جاؤ صاحب۔ تو اب ان کے راوی ذرا دیکھ لیں، یہ مشہور راوی ہیں ان کے۔ ایک تو ابو جرود ہے، یہ راوی اس روایت میں جو جھوٹا ہے، اس روایت کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب دوسری بات، جو دوسرے راوی امام باقر سے روایت کرتا ہے، یہ ابو جرود راوی جو ہے امام باقر سے روایت کرتا ہے۔ راوی کے بارے میں امام کا فیصلہ سن لیں۔ اب امام باقر نہیں، امام جعفر صادق، جن کے نام پہ انہوں نے فقہ بنائی، فقہ جعفریہ، گھڑ گھڑ کر ان اماموں کے ذمے انہوں نے باتیں لگائی۔ اب امام جعفر صادق کیا فرماتے ہیں راوی ابو جرود کے بارے میں؟ فرماتے ہیں کذبوا مکذبوا کفار علیہ لعنت اللہ۔ فرماتے ہیں کچھ راوی ایسے ہیں، امام باقر فرماتے ہیں کچھ راوی جھوٹے بھی ہیں، جھٹلائے بھی گئے ہیں اور جھوٹے بھی ہیں۔ ان راویوں کے نام کیا فرماتے ہیں؟ حسین بن محمد، زرا، سما، ابو بصیر، ابو جارود۔ کون سا نام جو بتایا روایت میں آیا؟ ابو جارود۔ تو یہ راوی ان کے ہیں جن کی حالت یہ ہے۔ تو یہاں اب ہمارا یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لفظ شیعہ کے حوالہ سے آج ہمارا یہ تیسرا درس جو ہے یہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اور آج کے اس درس میں ہم نے لفظ شیعہ کا معنی تفاسیر سے سیکھا اور شیعہ کے ایک دو دلیلوں کا جواب دلائل کے ساتھ اس کا رد کرتے ہوئے آپ کو بتایا۔ تو آج ہمارا یہ درس لفظ شیعہ کے حوالہ سے تیسرا درس تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ لفظ شیعہ کا ہمارا جو درس تھا وہ مکمل ہو گیا یہ 3 دروس میں۔ اب آگے ہم آخری درس اس حوالے سے کل ان مبارک ہستیوں کے فرامین ان شیعوں کے بارے میں پیش کریں گے کہ جن مبارک ہستیوں کا یہ نام لے کر کہتے ہیں کہ ہم تو ائمہ اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہیں۔ ان پاک ہستیوں نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے۔ تو کل ہمارا یہ چوتھا آخری درس یہ شیعوں کی تردید اور رد کے حوالے سے کل ہمارا یہ ہفتہ ہے، کل آخری درس ہوگا۔ اور اس درس میں آپ تمام طلباء لیٹ نہیں ہوں گے۔ تو یہ آج ہم نے جو سیکھا اس میں اصل مسئلہ کیا بتایا کہ لفظ شیعہ کے معنی بتائے شیعوں کی تفسیر سے، اور وہ کون سے معنی تھے؟ تفسیر میں شیعہ کو کافر کہا گیا، مشرک کہا گیا، گمراہ کہا گیا، شہوت پرست کہا گیا اور بدعتی کہا گیا۔ یہ سارے اچھے اچھے القاب جو ہیں ان کی تفسیروں میں لکھے ہوئے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ آج کے درس میں ہم نے لفظ شیعہ کا معنی تفسیر کے حوالے سے پڑھا، اور کل اس حوالے سے چوتھا اور آخری درس ہوگا جس میں ہم قرآن کریم کا فیصلہ پہلے شیعوں کے بارے میں بتائیں گے، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بتائیں گے، پھر مولا مشکل کشا کا، پھر اسی طرح یہ جو 12 ائمہ اہل بیت اطہار ہیں ان کے اقوال ان شیعوں کے بارے میں جن کا یہ نام زیادہ لیتے ہیں۔ اور جندہ بندہ ہوئے وہ بھی تو مننے نا بھئی یہ ساڈا ہے،
تو جیڑے کہنے ساڈے ہیں ہی نہیں تھی ایویں 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 ڈانٹا کرتے رہتے ہیں، معلوم ہوا کل ہم یہ ائمہ اہل بیت اطہار کے اقوال مبارکہ شیعوں کے بارے میں یہ آپ کو بتائیں گے۔ تو آج یہ ہمارا تیسرا درس اختتام کو پہنچتا ہے۔ اب ہم اگلے مرحلے میں